بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا اور اللہ رب العالمین کو ہماری ضروریات کا علم تھا۔ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر جن چیزوں کو رکھا ہے ان سب چیزوں کو شریعت اسلام نے حلال قرار دیا ہے۔ نکاح انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، انسان کے ساتھ کا ایک فطری عمل ہے، جبکہ اس کے برعکس ہم جس پرستی یہ انسان کے اندر نہیں پائی جاتی، یہ فطرت کے خلاف کا عمل ہے۔ ہم جس پرستی کی تاریخ قوم لوط سے شروع ہوتی ہے، دنیا کے اندر سب سے پہلے قوم لوط نے اس عمل کو شروع کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اس قوم کا تذکرہ کیا۔ جناب لوط علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا، بہت اس کام سے روکا، مگر یہ قوم باز نہیں آتی تھی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون أئنکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل۔ اے قوم، جناب لوط علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری قوم، تم ایسا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ یہ تمہارا کام ایسا ہے جو آج سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ اور پھر اس کی وضاحت کی کہ تمہارے مرد حضرات کے ساتھ غلط کام کیا کرتے ہیں، تم لوگ خواتین کو چھوڑ کر مردوں سے لذت حاصل کرتے ہو، مردوں کے ساتھ گناہ کیا کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون کے اندر ایمان والوں کی صفت کو بیان کیا تو ارشاد فرمایا مسلمان ایمان والے وہ ہوا کرتے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ نکاح کیا کرتے ہیں یا اپنی شہوت کو لونڈیوں کے ساتھ پورا کیا کرتے ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ جو اس کے علاوہ کے اندر کہیں کسی راستے کو تلاش کیا کرتا ہے، کچھ کام کیا کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، سرکشی کرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قوم لوط کو وہ عذاب دیا جو اس سے پہلے کسی قوم کو نہیں دیا۔ دنیا کے اندر جتنی اقوام قوم لوط سے پہلے گزری یا قوم لوط کے بعد گزری، ان کے اوپر عذابات آئے، شرک کرنے کی وجہ سے، انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے، ان کے قتل کی کوششیں کرنے کی وجہ سے ایک عذاب آیا، زیادہ سے زیادہ 2 عذاب آئے، مگر قوم لوط کے اوپر اللہ رب العالمین نے 4 قسم کے عذابات بھیجے۔ جب اس قوم نے نہیں مانا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے اس قوم کو اٹھا کر نیچے پٹک دیا۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پہ فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ کر دیا، ان کو آسمان تک لے جا کر وہاں سے نیچے پٹک دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ زمین کے اندر جا کر دھس گئے۔ اس کے بعد ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، ہر پتھر کے اوپر ایک ایک کا نام لکھا ہوا تھا، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے نام لکھے ہوئے تھے، گویا میزائل تھے جن کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے، اور وہ میزائل وہ پتھر سیدھے جا کے ان کے اندر لگتے تھے۔ اور اس کے بعد اس قوم کے اوپر پانی کے عذاب کو چھوڑ دیا گیا۔
آج یہ قوم سمندر کے اندر غرق ہے۔ اردن کے علاقوں کے اندر جو سمندری علاقہ ہے اسے بحر لوط یا بحر مردار کہا جاتا ہے۔ وہاں کا پانی اتنا گندا پانی ہے کہ وہاں کا پانی کسی کام کسی استعمال میں نہیں آتا، سمندری مخلوق بھی اس پانی میں نہیں رہتی۔ کہا جاتا ہے یہ وہی پانی ہے جس کے اندر قوم لوط غرق ہوئی تھی۔ آج پاکستان کے اندر وہ پاکستان جس کا معنی جس کے نام کے ساتھ لگایا جاتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج سے 75 سال پہلے نعرہ لگایا گیا، ہمیں بتایا گیا پاکستان وہ ملک ہے، ہم اسلام کے نام پہ ایک ملک بنا رہے ہیں جہاں اسلام کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بسر کریں گے۔ اور پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر یہ بات درج ہے کہ کوئی بھی قانون جو شریعت کے خلاف ہو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، ملک کے اندر یہ قانون سازی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ جو اصل میں یہ قانون ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی جنس کو تبدیل کروا سکتا ہے، مرد ہونے کے باوجود وہ جا کر سرکاری اداروں میں اپنے آپ کو خاتون یا کوئی خاتون ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سرکاری اداروں میں جا کر مرد لکھوا سکتی ہے، اس کو اس بات کی آزادی دی گئی ہے۔ یہ قانون ہمارے آئین کے بھی خلاف ہے، ہماری شریعت کے بھی خلاف ہے، ہماری اقدار کے بھی خلاف ہے، ہماری اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ تو حکمرانوں کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ ملک عزیز ویسے ہی بہت زیادہ عذابات کے اندر مبتلا ہے، عوام ویسے ہی بہت زیادہ پریشان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے اس قانون کی مخالفت کریں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رأى منکم، جو تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے۔ تو ہم اپنی زبانوں کے ذریعے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس قانون کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس قانون کے بنانے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں کہ وہ اپنے انجام سے ڈر جائے اور اس قانون کو واپس لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر دین اسلام پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔